السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین اور عزیز دوستو، ہمارا پچھلا سبق ہفت اقسام کی تعریفات پر مشتمل تھا اور ہفت اقسام کی مثالوں پر۔ آپ نے پچھلے سبق میں صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو پڑھا۔ یہ 7 قسمیں، ان کو ہفت اقسام کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو 7 قسمیں ہیں یہ اسم اور فعل کی ہے، یعنی کوئی بھی اسم اور فعل عربی زبان میں جتنے بھی اسم اور فعل ہے وہ ان 7 اقسام سے باہر نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک شاعر نے شعر بھی کہا ہے: صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص محموز و اجوف۔ تو میرے محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم ہفت اقسام کی کچھ اجرا کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے اسباق کی بھی اجرا ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آپ جب ہر سبق کنٹینیو سنیں گے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فن کے ساتھ شوق رکھتے ہیں۔ جب آپ شوق رکھیں گے تو یہ فن آپ کے سینے میں اترتا جائے گا۔ اس کے لیے شوق کی، سننے کی اور سنانے کی اور یاد کرنے کی یہ چیزیں اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلے ہم اب صیغے شروع کرتے ہیں۔ پہلا صیغہ ہم لکھتے ہیں یقنتو۔ یقنتو آپ اس کا وزن نکال سکتے ہیں، اس کا وزن آئے گا یفعلو۔ وزن نکالنے کے بعد پھر ہم اس کے حروف اصلی اور زائد نکالتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ زائد ہے، کیونکہ یہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہیں ہے، اور باقی حروف قاف، نون اور تا یہ اصلی حروف ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 6 اقسام میں یہ کیا ہے۔ جب ہم 6 اقسام کی طرف گئے، 6 اقسام کہتے ہیں اسم، فعل اور حرف کو۔ آپ نے 6 اقسام میں اس کو دیکھا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ اس کے شروع میں حرف عطین ہے، لہٰذا یہ فعل ہے، کیونکہ فعل کی علامت کیا ہے؟ شروع میں حرف عطین کا ہونا، تو 6 اقسام میں یہ فعل ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 6 اقسام میں یہ کیا ہے۔ اچھا، فعل کی علامت اس میں تنوین تھی۔ 6 اقسام میں یقنتو، آپ کو میں نے ایک ضابطہ بتایا تھا کہ افعال، مصادر اور مشتقات کے مجرد اور مزید کی پہچان کا دار و مدار اس کے پہلے صیغے پر ہے۔ اگر پہلے صیغے میں کوئی حرف زائد ہوگا تو پورا باب مزید شمار ہوگا، یعنی باقی گردانے بھی مزید، اور اگر پہلے صیغے میں کوئی حرف زائد نہیں ہوگا تو پھر پورا باب مجرد شمار ہوگا۔ اس کا پہلا صیغہ یعنی ماضی کا اس کا پہلا صیغہ آتا ہے قنتا۔ آپ نے اس کا وزن نکالا فعلا، دیکھیں اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہاں زائد ہو گئی ہے اس کے مضارع میں، لیکن پھر بھی یہ یقنتو مجرد شمار ہوگا، کیونکہ اس کے ماضی میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یقنتو کو کہ یہ ہفت اقسام میں کیا ہے۔ یقنتو ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ہفت اقسام کا مطلب 7 قسمیں۔ ہم نے ہفت اقسام میں دیکھا، سب سے پہلے صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں، اس کے حروف اصلی قاف، نون، تا ہے، کیونکہ جب اس کا وزن ہم نے نکالا تو اس کا وزن یفعل آ رہا تھا۔ تو صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو اور 2 حروف ایک جنس کے نہ ہو۔ تو اب قاف، نون، تا، اس میں حروف علت بھی نہیں ہے، کیونکہ حروف علت کہتے ہیں واو، الف، یا کو۔ تو آپ کو قاف، نون، تا کے مجموعے میں کوئی حرف علت نظر نہیں آ رہا۔ حمزہ بھی اس میں نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، حروف علت بھی نہیں ہے، اور 2 حروف مثال کے طور پر 2 قاف یا کوئی بھی 2 حروف ایک جنس کے نہیں ہے۔ تو صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت، حمزہ اور 2 حروف ایک جنس کے نہ ہو۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں
اس میں حرف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، دو حروف ایک جنس کے بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہفت اقسام میں صحیح تھا۔ اب ہم ایک اور صیغہ دیکھتے ہیں۔ وَتَعْمَلُ، اس کا وزن ہم نکالیں گے تفعل۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرفی حضرات یہ صرف فعل اور اسم سے بحث کرتے ہیں، حرف سے بحث نہیں کرتے۔ تو واو چونکہ حرف ہے اور الگ کلمہ ہے، تو اس وجہ سے صرفیوں نے اس سے بحث ہی نہیں کرنی، تو وزن کس کا نکالا؟ تعمل، اس کا وزن ہے تفعل۔ اس کے حروف اصلی زائد ہے، اس کے حروف اصلی عین میم اور لام ہے، اور تا اس میں زائد ہے۔ یہ کیوں زائد ہے؟ اس وجہ سے زائد ہے کہ یہ فا عین اور لام کے مقابلے میں نہیں ہے۔ سے اقسام میں یہ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف عتین آ رہا ہے، اور حرف عتین یہ فعل کی علامت ہوتی ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ اس کا ماضی آتا ہے عاملہ، عاملہ، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اس کے فعل مضارع میں اگرچہ آپ کو یہ حرف عتین زائد نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ مجرد شمار ہوگا کیونکہ اس کے ماضی میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ ہفت اقسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعمل یہ ہفت اقسام میں کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم صحیح کی تعریف پڑھتے ہیں، جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، حرف علت تو نہیں ہے واو الف یا، حمزہ نہ ہو، حمزہ بھی نہیں، اور دو حروف ایک جنس کے نہ ہو، دو حروف ایک جیسے بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہفت اقسام میں یہ بھی صحیح ہے۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں یہ صیغہ ہم نے لکھا ہے ان نؤتیہ، ان نؤتیہ۔ اس کا اب ہم نے وزن نکالنا ہے، وزن اس کا آئے گا نفعل۔ تو ساتھیوں آپ یہاں دیکھیں نؤتیہ کا وزن ہم نے نکالا نفعل۔ اب ہم نے اس کے حروف اصلی نکالنے ہیں۔ حروف اصلی اس کے، یہ جو واو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ واو نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے۔ اور اب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر یہ واو کیوں لکھا ہوا ہے، تو واو اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک جوازی قانون جاری ہوتا ہے جس کو آپ بالکل صرف کے آخر میں پڑھیں گے، یا منو یو منو کا قانون یہاں پہ جاری ہوتا ہے جوازن، تو آپ اس کو انوتیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نؤتیہ ہم نے لکھا تھا، تو اس کے حروف اصلی حمزہ، میں نے آپ کو بتایا یہ واو نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، اس حمزہ کو واو سے بدل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ تا یا، یہ اس کے حروف اصلی ہے۔ زائد حروف اس میں، زائد حروف اس میں صرف ایک حرف ہے زائد نون، اصلی حروف حمزہ تا یا، زائد حرف صرف نون۔ اب ہم دیکھیں گے سے اقسام میں یہ کیا ہے، سے اقسام میں یہ فعل ہے۔ آپ کہیں گے فعل کی علامت، ایک تو اس پر حرف ناصب داخل ہے، ان حرف ناصب، اور دوسری علامت اس کے شروع میں حرف عتین ہے نون، کیونکہ حروف عتین کہتے ہیں الف، تا، یا اور نون کو، تو اس کے شروع میں حروف عتین میں سے نون آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ سے اقسام میں فعل ہے۔ شش اقسام میں ہم دیکھیں گے، ہم اس کو اس وقت تک مجرد اور مزید نہیں کہہ سکتے، ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید، رباعی مجرد یا رباعی مزید، ہم اس کو اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ہم اس کے ماضی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس کا ماضی آتا ہے آتا، آتا، آتا اصل میں تھا تیا، اور تیا کا وزن نکلتا ہے افعل۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک حرف زائد ہے حمزہ، تو چونکہ اس کے ماضی میں ایک حرف زائد ہے اس وجہ سے یہ بھی مزید شمار ہوگا، ان نؤتیہ بھی مزید شمار ہوگا، اگرچہ اس میں کوئی حرف زائد بھی نہ ہو، ایسے تو نہیں ہو سکتا، زائد تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ کیا شمار ہوگا مزید، کیونکہ اس کے ماضی میں ایک حرف زائد ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو اس کے ماضی کا پتہ نہیں چل رہا، کچھ ساتھی ایسے بھی ہوں گے جن کو اس کے ماضی کا پتہ نہیں چل رہا ہوگا،
تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ گردانیں پڑھیں گے، کیونکہ جب تک آپ نے پوری گردانیں نہیں پڑھی تب تک آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال آپ کی اجرا ہو رہی ہے۔ آپ صیغے کی تعلیل کر رہے ہیں، فی الحال تو آپ تعلیل میں بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ صیغے کا وزن نکال رہے ہیں، حروف اصلی اور زائد کی پہچان کر رہے ہیں، سے اقسام 6 اقسام میں بتا رہے ہیں، تو آپ کی اجرا چل رہی ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے ہفت اقسام میں۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی حروف اصلی حمزہ، تا اور یا تھے۔ سب سے پہلے ہم صحیح کی، چونکہ صحیح سب سے پہلے، تو صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، یہ ہے حمزہ نہ ہو، حمزہ بھی ہے، اور 2 حروف ایک جنس کے نہ ہو، چلو 2 حروف تو اس میں ایک جنس کے نہیں ہے، تو یہ تو صحیح تو نہیں ہوا، کیونکہ اس میں حمزہ بھی ہے اور اس میں حرف علت بھی ہے۔ یا پھر ہم جاتے ہیں محموز کی طرف۔ محموز اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حمزہ آ جائے۔ پھر محموز کی 3 قسمیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ اگر فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، اس کا وزن ہم نے نکالا تھا نفعلا، اگر فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر اس کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، نؤتیہ، یہ حمزہ فا کے مقابلے میں آ رہی ہے، یہ والی حمزہ، تو اس وجہ سے یہ محموز الفا تو ہوا۔ لیکن اس میں حرف علت بھی ہے، تو حرف علت ہم دیکھیں گے کہ اگر حرف علت فا کلمے کے مقابلے میں ہوتا ہے تو مثال ہوتا ہے، اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہوتا ہے تو اجوف ہوتا ہے، اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہوتا ہے تو ناقص ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں حرف علت لام کلمے کے مقابلے میں آ رہے تو یہ ناقص ہے۔ تو گویا کہ یہ ہفت اقسام میں 2 چیزیں ہوا، ایک تو یہ نؤتیہ ہفت اقسام میں محموز الفا ہوا، اور دوسرا یہ ہفت اقسام میں ناقص یائی ہوا۔ ناقص یائی اس کو کہتے ہیں جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا ہو۔ تو ہفت اقسام کے اعتبار سے آپ کو اس صیغے کا پتہ چلا۔ چلے اب ہم ایک اور صیغہ لکھتے ہیں۔ رزقاً، اس کا وزن تو آپ بھی نکال سکتے ہیں آسانی سے، فعلاً۔ اس میں حروف اصلی را، زا اور قاف، را، زا اور قاف، زائد حروف اس میں نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو اس کے آخر میں الف نظر آ رہا ہے تو اس الف سے آپ پریشان نہ ہو، یہ اصل میں نون کی جگہ پہ لکھا گیا ہے، نون تنوین جس کو کہتے ہیں، یہ نون تنوین کی جگہ پہ یہ الف لکھا گیا۔ ابھی آپ یہ کہیں گے کہ یہ نون کیوں لکھا گیا ہے اس الف کی جگہ پر، یہ نون کی جگہ پر الف کیوں لکھا گیا ہے؟ تو اگر یہ نون اس طرح لکھا جاتا پورے قرآن میں تنوین کی جگہ پر تو پھر تو یہ قرآن بہت زیادہ لمبا ہو جاتا، اس وجہ سے اس کی جگہ پر الف لکھ کر اس پر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش لگا دیتے ہیں، یہ بہت اہم بات تھی۔ تو اس میں حروف اصلی را، زا اور قاف، زائد حرف اس میں نہیں ہے۔ 6 اقسام میں یہ اسم ہے، ظاہر ہے کیوں اسم ہے، اس لیے تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس میں کوئی حرف زائد ہی نہیں ہے، جب کوئی حرف زائد نہ ہو تو فوراً ثلاثی مجرد، کیونکہ اس میں 3 حروف اصلی ہے، ثلاثی مجرد جس میں 3 حروف اصلی اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔ ہفت اقسام میں اس کو ہم نے دیکھا تو صحیح جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، حرف علت را، زا، قا اس میں نہیں ہے، کیونکہ حروف علت واو، الف اور یا کو کہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرف نہیں۔ حمزہ نہ ہو، حمزہ بھی نہیں، اور 2 حروف ایک جنس کے بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہفت اقسام میں صحیح ہے، ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں کا احدن۔ یہ کاف اس کے شروع میں حرف ہے، ہم وزن نکالیں گے احدن کا، اس کا وزن آئے گا فعلن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اصلی حروف کون کون سے اور زائد حروف، تو اس میں اصلی حروف ہی ہے حمزہ، ہا، دال، حمزہ، ہا اور دال، زائد حروف اس میں نہیں ہے، زائد اس میں نہیں ہے۔ 6 اقسام میں ظاہر اسم ہے،
کیونکہ تنوین آ رہی ہے اور دوسری علامت جر بھی ہے، یہ کسرہ بھی ہے اور تنوین بھی ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ اس میں 3 حروف اصلی اور کوئی حرف اس میں زائد نہیں ہے۔ 7 اقسام میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ 7 اقسام میں سب سے پہلے صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو۔ حرف علت تو احادین میں نہیں ہے، واو الف یا میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ حمزہ نہ ہو، حمزہ ہے فا کلمے کے مقابلے میں، تو جب فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، اور 2 حروف ایک جنس کے تو اس میں ہے نہیں، تو لہٰذا یہ 7 اقسام میں محموز الفا ہوا۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں فلا تخضعن، اس کا وزن آئے گا لا تفعلن۔ لا تفعلن۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں حروف اصلی کون کون سے اور زائد حروف اس میں کون کون سے۔ تو حروف اصلی ان کو کہتے ہیں جو فا عین اور لام کے مقابلے میں، تو یہاں پر فا کے مقابلے میں خا، فا کے مقابلے میں خا، اور عین کے مقابلے میں ضاد، اور لام کے مقابلے میں عین، اور یہ نون زائد ہے، یہ تا بھی زائد ہے، کیونکہ جس طرح موزون میں لکھی گئی ہے اسی طرح یہ میزان یعنی وزن میں بھی لکھی گئی ہے۔ اچھا، تو زائد حروف اس میں تا اور نون۔ 6 اقسام میں یہ کیا ہے؟ 6 اقسام میں یہ فعل ہے۔ فعل کی اس میں ایک علامت نون جمع مؤنث اس کے آخر میں آ رہے، دوسری علامت اس میں اس کے شروع میں حرف عتین تا آ رہی ہے، اور تیسری علامت اس کے اوپر حرف جازم لا، یہ حرف جازم داخل ہے، اس کو لائے نہیں کہتے ہیں۔ تو اس میں اس فعل کی 3 علامتیں پائی جا رہی ہے، ایک علامت نون جمع مؤنث، دوسری علامت حرف عتین تا، اور تیسری علامت حرف جازم، یہ جو لا حرف جازم داخل ہے۔ 6 اقسام میں یہ کیا ہے؟ ہم اس کو معلوم کرتے ہیں 6 اقسام میں۔ 6 اقسام میں یہ ظاہر ہے یہ فعل ہے، اور آپ کو پتہ چلا کہ فعل، مصدر اور مشتق، جب بھی آپ اس کا مجرد ہونا یا مزید ہونا معلوم کریں گے تو آپ جائیں گے اس کے پہلے صیغے کی طرف۔ اس باب کا پہلا صیغہ آتا ہے خضع، کیونکہ یہ باب فتح یفتح ہوئے، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اگرچہ تخضعن میں 2 حروف زائد ہے، یہ پھر بھی ثلاثی مجرد شمار ہوگا، یہ پھر بھی ثلاثی مجرد شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ والی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم جاتے ہیں 7 اقسام میں۔ تو سب سے پہلے صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، واو الف یا میں سے کوئی حرف نہیں ہے، حمزہ نہ ہو۔ خضع میں خا، ضاد اور عین، اس میں حمزہ بھی نہیں اور 2 حروف ایک جنس کے بھی ایک جیسے بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ 7 اقسام میں صحیح ہے۔ امید ہے کہ یہ صیغہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں بالقول۔ دیکھو یہ با بھی حرف ہے اور الف لام بھی حرف ہے، ہمارے پاس رہ گیا قول، تو اس کا وزن آئے گا فعل۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں حروف اصلی کون کون سے ہیں، تو حروف اصلی قاف، واو، لام۔ یہ جو با حرف ہے اور الف لام حرف ہے، صرفی لوگ حرف سے بحث ہی نہیں کرتے، تو اس وجہ سے اس کا وزن بھی نہیں نکالتے، نہ اس کا زائد اور اصلی ہونا بتاتے ہیں۔ زائد حروف قاف، واو، لام میں یہ اصلی حروف ہے اور اس صیغے میں کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ 6 اقسام میں یہ اسم ہے، 6 اقسام یعنی اسم، فعل، حرف میں یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت ایک جر ہے یعنی کسرہ، اور دوسری علامت حرف جر ہے، اس کے شروع پر با داخل ہے، حرف جر با، اور تیسری علامت اس پر الف لام بھی آیا ہوا ہے، الف لام۔ الف لام جس کلمے پر آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے کہ 6 اقسام میں یہ اسم ہے۔ 6 اقسام میں ہم دیکھتے ہیں بالقول کو، ظاہر ہے اس میں 3 ہی حروف اصلی ہے قول میں، قاف، واو، لاو، تو اب ہمیں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں، ہم اس کو فوراً ثلاثی مجرد کہہ دیں گے۔
7 اقسام کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح۔ صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو اور 2 حروف ایک جنس کے نہ ہو۔ تو اس کے حروف اصلی میں حمزہ تو نہیں ہے، حرف علت ہے واو، واو حرف علت ہے، اور 2 حروف ایک جنس کی نہیں ہے۔ تو اب اگر حرف علت فا کلمے کے مقابلے میں واقع ہوگا تو مثال، عین کلمے کے مقابلے میں ہوگا تو اجوف، اور لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا تو ناقص۔ یہ حرف علت عین کلمے کے مقابلے میں واقع، اس وجہ سے یہ اجوف ہوگا۔ پھر اگر حرف علت واو ہو تو اجوف واوی، اور اگر یا ہو تو اجوف یائی۔ ظاہر حرف علت واو ہے تو یہ اجوف واوی کہلائے گا 7 اقسام کے اندر۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آج بہت قیمتی سبق ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے سننا ہے۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ آپ اس کو سنیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو اور آپ آگے بڑھ سکے۔ میں آپ سے کوئی چیز نہیں چھپا رہا، اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو یہ چیز حوالے کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس علم کے پھیلانے والے اچھے مدرس، اچھے عالم اور اچھے عامل بنیں گے۔ اسی پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔